بڑے کیس کا بڑا فیصلہ آ گیا۔ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا۔ احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو 14 سال، اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنا دی۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی پر 10 لاکھ روپے اور بشرا بی بی پر 5 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ جرمانہ ادا نہ کرنے پر بانی کو 6 ماہ، بشرا بی بی کو 3 ماہ اضافی جیل کاٹنی ہوگی۔ عدالت کا القادری ٹرسٹ کی زمین ضبط کرنے کا حکم، بشرا بی بی کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا۔ $190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کی تفصیل سامنے آ گئی۔ فیصلے کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو نیب آرڈیننس 1999 کے سیکشن 10A کے تحت سزا سنائی گئی۔ بانی پی ٹی آئی پر کرپشن اور بشرا بی بی پر معاونت کا جرم ثابت ہوتا ہے۔ القادری ٹرسٹ کی زمین وفاقی حکومت کی تحویل میں دی جاتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے اگر جرمانہ جمع نہ کرایا تو بترتیب 6 اور 3 ماہ مزید قید کاٹنا ہوگی۔ عدالت نے 18 دسمبر کو دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ جج صاحب کے فیصلے سے ہمیں کوئی حیرانگی نہیں ہوئی۔ جب خان صاحب کو فیصلہ سنایا گیا تو خان صاحب ہنس پڑے جج کے فیصلے پہ، لیکن انشاءاللہ تعالی نہ خان صاحب مایوس ہے نہ ہم مایوس ہے۔ خان صاحب کا پیغام ہے لوگوں کے لیے، مایوسی گناہ ہے، مایوس نہ ہونا۔ انشاءاللہ تعالی within few days ہائی کورٹ میں اپیل فائل کریں گے۔ پی ٹی آئی کا القادری ٹرسٹ کیس کا فیصلہ پیر کے روز چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کریں گے۔ فیصلے سے متنازع فیصلوں کے نئے باب کا آغاز ہوا۔ جب فیصلہ سنایا تو بانی پی ٹی آئی ہنس رہے تھے۔ 190 ملین پاؤنڈ فیصلے سے ہمیں کوئی حیرانی نہیں ہوئی۔ یہ وہ کیس ہے جس میں بانی پی ٹی آئی نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ عمر ایوب بولے، اس کیس کا بانی پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں۔ برطانیہ میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے ایسٹ ریکوری یونٹ نے کچھ تحقیقات کا آغاز کیا تھا، جن میں حسین نواز صاحب کی بھی پراپرٹیز تھی۔ میں کھل کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن انکوائری انویسٹیگیشن کے بعد وہ کلیئر کر دیے گئے، اور جب وہ معاملہ آگے چلا تو معاملہ پہنچا بحریہ ٹاؤن ملک ریاض صاحب کی فیملی کے بارے میں، اور وہاں پہ پھر الٹیمیٹلی 190 ملین پاؤنڈز جو تھے وہ اس کیس میں سیٹلمنٹ کا حصہ بنے۔ پچھلے 3-4 دن سے ناکام کوشش کی جا رہی ہے کہ اس گھنونے جرم کو چھپایا جا سکے۔ اب مجھے یہ بتائیے، آپ ریاست مدینہ کا نام لیتے تھے، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ نے ایک ضبط شدہ رقم جو برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے آپ کو دی، جس سے ضبط کیا آپ نے اسی کو واپس کر دی، اور اس کے عوض 25 کروڑ کا زمان پال کا گھر لیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ انصاف کا بول بالا ہوا۔ بانی پی ٹی آئی اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکے۔ غیر قانونی طور پر ملک سے باہر بھیجا گیا پیسہ اس ملک کی عوام کا ہوتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی کابینہ نے بند لفافے پر فیصلہ دیا۔ عطا تارڑ نے کہا، یہ کیس پاکستان کا سب سے بڑا کیس ہے۔ القادری ٹرسٹ کے ذریعے غیر قانونی رقم کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ سیرت اور مذہب کے نام پر عوام کی لوٹی ہوئی رقم کیسے صحیح ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ میڈیا کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ القادری یونیورسٹی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی چارٹر نہیں ہے۔ وہ ایچ ای سی سے، ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اپروڈ وغیرہ کوئی ادھر اپلیکیشن بھی انہوں نے دی ہوئی۔ آج تک کوئی اپلیکیشن وہاں پہ یونیورسٹی کے لیے نہیں دی گئی۔ اس میں کوئی روحانیت نہیں پڑھائی جاتی۔ اس میں 2 ڈپارٹمنٹ ہیں اور 300 کے قریب یا 350 اتنے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں۔ 4-5 وافدہ صاحب ہیں، میرا فواد چودھری صاحب ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا، پرویز خٹک صاحب ہیں۔ بند لفافے کو جو ہے لہرایا گیا۔ کیوں بند لفافہ کیوں لہرایا گیا؟ کیوں ایجنڈا آئٹم تھا؟ اگر تو ایجنڈا آئٹم جب کابینہ کی ریپ اپ ہو رہی تھی، میٹنگ ریپ اپ ہو رہی تھی، ختم ہو رہی تھی کہ بھئی یہ بھی ایک آئٹم ہے، لوگوں نے پوچھا اس میں کیا ہے، اس نے کہا نہیں اپروول دو اپروول دو اپروول دو، کیونکہ واردات ہو رہی تھی۔ القادری یونیورسٹی کیس کا فیصلہ آ چکا ہے۔ عدالت نے سزا دی ہے۔ ریلیف بھی عدالت سے ہی ملے گا۔ القادری یونیورسٹی کی ٹرسٹی بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ایک فراڈیا ہے۔ ان کی کرپشن میں شامل لوگ ملک سے فرار ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ حکومتی خزانے کے بجائے
کسی اور کے اکاؤنٹ میں گئے. مال ہڑپنے کے لیے کابینہ سے منظوری لی گئی. اس نے کہا جو بھی ہے بس منظوری دے دو. خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں میڈیا ٹاک. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپس دوں, کیلوں والے ڈنڈے نہ دوں. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے ہاتھ میں ہونہار اسکالرشپ دوں, ان کو میں پیٹرول بامز چلانا نہ سکھاؤں. آج جن کو پیٹرول بامز چلانا سکھایا ہے اور اپنے ملک پہ حملے کی ترغیب دی ہے, وہ آج جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. ان کو آج پوچھنے والا بھی کوئی نہیں. چور چور کہنے والے پر چوری ثابت ہو گئی. وہ خود رشوت لیتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. پہلا وزیر اعظم ہے جسے رشوت لینے پر نکالا گیا. سیاست خدمت کا نام ہے, چوری کا نہیں. اس ملک کو امن و اتحاد کی ضرورت ہے. اس ملک کو انتشار نہیں, امن چاہیے. میں تو نہیں کہہ سکتی کہ ملک پر حملہ کر دو, آگ لگا دو. سمجھ میں نہیں آتا کہ نوجوانوں کو ورغلانے والا خود کیسے سکون سے سو سکتا ہے. جن کو ورغلایا وہ جیل میں ہیں. مریم نواز کا تقریب سے خطاب. کوئی ایک آدمی, کوئی ایک طاقت یا کوئی ایک مخصوص سوچ قوم کو نہیں بناتا. سب کو مل کے محنت کر کے متحد ہو کے قومیں بنتے ہیں. اور اس جدوجہد میں ضرور سیاست کا ایک بہت بڑا کردار ہے, اور وہ کردار تھوڑا بہت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کریں. اور جو ملک اپنا ثقافت بھول جاتے ہیں, اپنے ثقافت سے دور ہو جاتے ہیں, تو وہ ملک کہیں گم ہو جاتے ہیں. اگر ہم تقسیم ہو جائیں گے تو مسائل آئیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ثقافت کا اثاثہ نئی نسل کو سکھانا چاہیے. جو ملک ثقافت سے دور ہوتے ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں. آج ہم تاریخی جگہ پر موجود ہونے کے ساتھ تاریخی کامیابی بھی منا رہے ہیں. سب کو مل کر قوم بنانی ہوتی ہے, جس میں سیاست کا بھی کردار ہے. سیاست سے بھی بڑا کردار ثقافت کا ہے. جو لوگ ثقافت بھول جاتے ہیں وہ قوم نہیں بنا پاتے. بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب. چیف جسٹس کی زیر صدارت 2 الگ الگ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس ہوئے. اعلامیات جاری. اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے اعظم خان اور انعام امین منہاس کی بطور ایڈیشنل جج منظوری. بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے محمد آصف, نجم الدین مینگل اور محمد ایوب ایڈیشنل جج نامزد. بلوچستان ہائی کورٹ کے ججز کی منظوری متفقہ طور پر دی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے ججز کی منظوری کثرت رائے سے دی گئی. یونان کشتی حادثے کے بعد تارکین وطن کی ایک اور کشتی کو افسوسناک حادثہ. مراکش کے ساحل کے قریب موریتانیہ سے اسپین جانے والی کشتی حادثے کا شکار. خبر ایجنسی کے مطابق کشتی 2 جنوری کو موریتانیہ سے روانہ ہوئی. کشتی میں کل 86 افراد سوار تھے. 66 کا تعلق پاکستان سے تھا. حادثے میں 36 افراد کو زندہ بچا لیا گیا. اہل خانہ کہتے ہیں کہ 12 نوجوان 4 ماہ قبل یورپ کے لیے روانہ ہوئے تھے. پیسے نہ ملنے پر کشتی کو سمندر میں کھڑا کر دیا گیا. غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے اعلان کے باوجود اسرائیلی بربریت نہ رک سکی. عرب میڈیا کے مطابق 24 گھنٹوں میں 28 بچوں سمیت 113 فلسطینی شہید اور 246 زخمی ہو گئے. غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں گولہ باری جاری. دوسری جانب جنگ بندی اعلان ہونے کے بعد نتن یاہو کو اپنے اتحادیوں اور دائیں بازو کی قوتوں کی جانب سے شدید دباؤ کا سامنا. اسرائیلی کابینہ نے اب تک جنگ بندی ڈیل کی باضابطہ منظوری نہیں دی. اور زخمی سیف علی خان کی ممبئی کے مقامی ہاسپٹل میں سرجری کر دی گئی. ڈاکٹرز کے مطابق سیف کی کمر سے 2.5 انچ چاقو کا ٹکڑا نکال دیا گیا. حالت خطرے سے باہر ہے. دوسری جانب ممبئی پولیس نے سیف پر حملہ کرنے والے مبینہ ملزم کو گرفتار کر لیا. حملہ آور نے تحقیقات میں اہم انکشاف کر دیے. مبینہ حملہ آور نے سیف پر حملے سے قبل ممبئی میں شاہ رخ خان کی بھی 14 جنوری کو ریکی کی. سخت سیکیورٹی کے باعث حملہ آور ناکام رہا.